آج آپ سے گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اب نظر آتا ہے کہ بظاہر ایک کوئی نیا دور شاید شروع کیا جائے جبر کا، تشدد کا، تو اس موقع پہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت یہ ملک کہاں کھڑا ہے، اس ملک کی سیاست بلکہ ریاست کا انتظام جو ہے وہ اس وقت کن ہاتھوں میں ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن جو 2024 میں ہوا 8 فروری کا الیکشن، اس کو نظر کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، یہ الیکشن پرانا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ بات کبھی بھی دھول میں نہیں اڑ جائے گی۔ اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر، تمام تر تشدد، خوف کے باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وہ ڈالا۔ ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی شاید 12 سیٹیں آئیں گی، 14 آئیں گی۔ اس دن دیکھا آپ سب نے کہ 170 سیٹیں ہماری نیشنل اسمبلی میں آئیں، اور اس دن جو ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، وہ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ اس دن کے ہم سب گواہ ہیں، تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے رزلٹ کو، نتیجوں کو بدلا گیا، کس طرح فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے۔ ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں، میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی بنیاد پر آپ ایک مستحکم ریاست قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، کبھی کوئی پروفیسر ڈرکان صاحب آتے ہیں، پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب کسی اور سمت ہم چلیں گے، ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب خام خیالی ہے۔ فریب کی بنیاد پر کھڑی عمارت جو ہے وہ اس نے ڈھیر ہونا ہی ہے، اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھتکاریں، پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں، پاکستان کے عوام کو حقیر جانیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کے شامل کار ہوں گے۔ اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعداد و شمار، پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان آج دنیا کے ان 2-3 ممالک میں ہے اوپر سے، جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویزے لے رہے ہیں، غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھتکارا ہے۔ قوم کو دھتکار کر آپ قوم کی فلاح نہیں کر سکتے، آپ ریاست کی فلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے، اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ ایک احتساب کا عمل یا خود احتسابی کا عمل شروع ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، تاکہ ملک جو ہے، ریاست جو ہے، قوم جو ہے، ادارے جو ہیں، یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاح، پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے۔ ہم سب اکٹھے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے۔ اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر چلیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے، جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے، جب آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے، آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ دیکھیں، میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، لاہور کا حلقہ NA 128، اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ٹی وی پہ بھی وہ آئے ہیں، اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں میں تو خیر جانتا ہی تھا، وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں۔ اس حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسمبلی کے۔ میں ان تمام پولنگ سٹیشنز پہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں، لیکن کیا یہ گیا اس رات 170 پولنگ سٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 170 پولنگ سٹیشن اس حلقے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا 90% سے تجاوز کر گیا ہے، اور انہی پولنگ سٹیشنوں پہ صوبائی اسمبلی کا جو تناسب ہے وہ وہی 40% یا اس سے کم ہے۔ تو یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ 170 پولنگ سٹیشنز پہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو جائے، اور وہیں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے
مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے. میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا, کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا. عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے. قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا, چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا. باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس صاحبان نے لسٹیں دی ان کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوئے. وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں, لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت 73 قومی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں, جس میں سے 40 پنجاب میں ہیں. اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں, 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں. اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے, وہاں اگر جھوٹ اور سچ میں کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے. میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا, جہاں یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی. ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے آر او صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا, ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا. 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے. اسی طرح میرے حلقے میں ہوا, مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے. میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے, کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے. اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا. میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی. اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا, میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں. ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں, میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا. لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے. اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں, ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں, ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں. ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے, ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی میز پہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے, ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے. اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن 2 ماہ سے تمام الیکشن ٹرائیبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں, لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی. اور آج پھر یہ تقاضا ہے کہ من پسند جو جج ہیں وہ لگانے کا حق الیکشن کمیشن کو دیا جائے. نہ صرف یہ, قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا. ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے, ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے. آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے, وہ جج کا تعین کرے. یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے, اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے. ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے. اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. حق اور سچ جو ہے بالآخر اس کی جیت ہوتی ہے, اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. لہٰذا میں آپ سے توقع رکھوں گا, میڈیا سے, اپنے عوام سے, کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں, ہم حق کی بات کریں. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے, ملک کے نظام سے ہے, نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے. ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ آئیے, ہماری جد و جہد کا حصہ بنیے, پی ٹی آئی کی خاطر نہیں, پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عوام کی خاطر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ. یہ اپنے حلقے کے حوالے سے, اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی. تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے, اور عمومی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے گزارشات کریں گے. شعیب شاہین صاحب بھی ہیں, بسرا صاحب بھی ہیں, سب مختصر گفتگو کریں گے.
سیمابیا بھی آ گئی ہیں، بہت شکریہ. سیمابیا ابھی بھی بات کریں گی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں، مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نقطے پر لانا چاہتی ہوں. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ووٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کردہ نمائندہ ہو، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زیادہ مضبوط تبھی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پارلیمان میں آئیں گے. اب 8 فروری کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 21 خواتینوں کو جنرل سیٹس پر نامنیٹ کیا، وہ الیکشن لڑی. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسمبلی سے ہیرا پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا، فارم 47 کے ذریعے باہر رکھا گیا. صرف 5 خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلیمان میں، مگر ہم میں سے 9 خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں. ان میں سے سب سے آگے ہے ڈاکٹر یاسمین. آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا. اس کے بعد قبل شوزب صاحبہ ہیں، ہماری ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ. سیمابیا یہاں بیٹھی ہیں. کیسرا الہی صاحبہ ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں. میری اپنی پٹیشن ہے. بہت ساری خواتین ہیں. ہم سب نے پٹیشنز دائر کی. بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا، کیونکہ جو پیغام دیا گیا 8 فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں، یہ آواز نہیں اٹھائیں گی. مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ممبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے. اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں، وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا. جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی گئیں. آج سپریم کورٹ میں 3 سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا. بٹ ہم کہاں جائیں؟ میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی آر او صاحبان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں 16,500 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. یہ بہت بھاری تعداد ہے. اس الیکشن کے اگر ہم پاس ٹرینڈز بھی دیکھیں 2013 2018 تو 4,000 سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں. یہ 16,500 میں سے 12,500 ایڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم 45 اور 47 میں فرق ہے. یہ 12,500 ووٹ یہاں پر میرے پاس 40 پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا، وہ میرا تھا، اسے مسترد کیا گیا. 40 پولنگ سٹیشنز کی ساری گیم ہے. اور اس میں سب سے تعجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ 60-60 50-50 ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں، یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا؟ یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے. اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے.